کہ ہندوستان میں مسلمان مور اور لیس 1000 سال سے رہ رہے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہندوستانی مسلمان اور ہندوستانی ہندوؤں کے درمیان کبھی نفرت کا ماحول پیدا نہیں ہوا۔ آپ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی کتاب ڈسکوری آف انڈیا کو پڑھیے، اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ مسلمان اس ملک میں 1000 سال سے رہ رہے ہیں، لیکن کبھی بھی یہاں کے ہندوؤں کے درمیان یہ بات پیدا ہی نہیں ہوئی کہ مسلمان ہماری قوم کے لوگ نہیں۔ کیونکہ ہندوؤں کا جو مذہبی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام مذاہب میں سچائی موجود ہے، لہذا جس سچائی کو اپنا لیا جائے وہ تو خدا ہی کی طرف پہنچنے والا ہے۔ تو پھر ایک طرف یہ فلسفہ، دوسری طرف وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ میرا بھائی ہی ہے جس نے ایک سچائی کو اپنایا ہے، یعنی اس نے اسلام کو قبول کر لیا، تو ان کے لیے یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں ہندو ہوں اور وہ مسلمان ہیں، لہٰذا سب آپس میں بھائی اور بھائی بن کر رہتے تھے۔ لیکن یہ صورتحال ہندوستان میں 1947 سے پہلے بدل گئی، جبکہ مسٹر محمد علی جناح نے ٹو نیشن تھیوری دے دیا۔ یہ بحث بھی یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اس سے پہلے کئی ہندو اسکالر بھی موجود ہیں جنہوں نے ٹو نیشن تھیوری دیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ 1940 کے بعد مسٹر محمد علی جناح نے پوری قوت کے ساتھ سیاسی انداز میں ٹو نیشن تھیوری فلسفے کو آگے بڑھایا۔ اس فلسفے کا مطلب یہ تھا کہ اس ملک میں ایک قوم نہیں رہتی ہے، اس ملک میں دو قومیں رہتی ہیں۔ ایک مسلمان ہے جس کا دین اسلام ہے، ایک ہندو ہے جس کا دین ہندو دھرم ہے، لہٰذا انہوں نے یہ موومنٹ چلایا کہ دونوں کا الگ الگ ملک ہونا چاہیے۔ پھر وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے اور ایک پاکستان بن گیا اور دوسرا ہندوستان بن گیا۔ یہ معاملہ ایسے سننے میں بہت سادہ معلوم ہوتا ہے، اب اس زمانے کی تاریخ کو پڑھیے گا تو آپ کا دل روئے گا، آپ کانپ اٹھیں گے۔ آپ کو بہت زیادہ نہیں پڑھنا ہے تو خوشونت سنگھ کی صرف ایک ناول جو بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھی گئی ہے، مسلم نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے، اے ٹرین ٹو پاکستان، وہ صرف اس کی اسٹڈی کر لے اور یہ اندازہ لگائے کہ اس زمانے میں کتنا زیادہ جانیں گئی، خونیں بہی، بہت زیادہ نقصانات ہوئے۔ خود مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر وہ بٹرلی رو رہے تھے کہ ملک تقسیم ہو گیا۔ لیکن اس معاملے میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان تو اس لیے لڑ رہے تھے کہ ملک انگریزوں کے پنجے سے باہر آئے گا اور یہاں پھر وہی حکومتی دور شروع ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی ملک آزاد ہوا، ٹھیک اسی وقت ڈیموکریسی اور نیشنلزم کا دور آ گیا، یعنی بادشاہت اور خلافت کا دور سرے سے ختم ہو گیا، یعنی مسلم لیڈرشپ کا خواب تاش کے پتوں کی طرح پوری طرح بکھر گیا۔ اور اس پر اور مزید المیہ یہ ہوا کہ ملک بھی تقسیم ہو گیا اور اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد یہاں کی اکثریت سے بہت کم ہو گئی۔ اب حکومت بادشاہت اور خلافت کے طرز پر نہیں ہو رہی تھی، بلکہ حکومت یہاں ڈیموکریسی کے طرز پہ ہو رہی تھی۔ اور اب تمام لوگوں کو آج معلوم ہے، بچے کو معلوم ہوگا کہ ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ڈیموکریسی، جمہوریت اور لوکتنتر کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈر ہوگا وہ لوگوں کے ووٹ سے چنا جائے گا۔ اس کا مطلب معلوم کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب نہایت سادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ سنکھیا ہوگی وہ لیڈر بہرحال بن جائے گا، جس کے پاس زیادہ سنکھیا ہوگی وہ لیڈر بن جائے گا، چاہے وہ منصف مزاج ہو، دیندار ہو، کرپٹ ہو، بے ایمان ہو۔ اب یہ کوئی بات نہیں رکھتی ہے، جس کے پاس تعداد زیادہ وہ جیت جائے گا۔ ملک کی آزادی کے بعد ملک میں جو بڑا مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی کھائی ہمیشہ کے لیے پڑ گئی۔ ہمیشہ کے لیے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک نفرت کی دیوار کھڑی ہو گئی، اور اس دیوار کو توڑنے کے لیے نہ ہندوؤں کی طرف سے باضابطہ کوشش ہوئی اور نہ خود مسلمانوں کی طرف سے باضابطہ کوشش ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نفرت کا سلسلہ بڑھتا رہا۔ درمیان میں کبھی یہ سلسلہ تھمتا ہے، لیکن پھر کوئی ایسا واقعہ آتا ہے اور وہ واقعہ آ کر وہ نفرت کے ماحول کو بڑھا کے چلا جاتا ہے۔ آپ یہ غور کیجئے، تمام نوجوان اب یہ غور کیجئے کہ اب اس ڈیموکریسی میں اصل بات کیا ہے۔ اگر میرے جیسا ایک عالم، ایک دین کا کام کرنے والا، یا پورے ہندوستان کا ایک عالم یہ کھڑا ہو کر کہے تمام مسلمانوں کو کہ تم مسٹر اے کو یا پارٹی اے کو ووٹ دو، تو یہ ایک احمقانہ بات ہوگی۔ وہ اس لیے احمقانہ بات ہوگی کہ ہمارے ایک جٹ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہاں 80% لوگ کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور اب ہوتا یہ ہے، آپ مان کیجئے گا کہ جب مسلمانوں میں یہ تحریک چلائی گئی کہ مسلمان ایک جٹ ہو کر کسی ایک کو ووٹ دے دیں، تب وہ لوگ اقتدار میں آئے جن لوگوں کو عام طور سے مسلمان پسند نہیں کرتے رہے کہ وہ اقتدار میں آئے۔ اس سے آپ کو صاف طور سے ایک اصول ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے
کہ جمہوریت میں کوئی آپ کا دوست نہیں ہوتا ہے، نہ پارٹی اے نہ پارٹی بی۔ ہر پارٹی کو صرف اور صرف اس سے مطلب ہے کہ کس گروپ اور جماعت سے مجھے ووٹ ملنے والا، اور جس گروپ اور جماعت سے اس کو ووٹ ملے گا وہ پارٹی اس گروپ اور جماعت کی ہو کر رہ جائے گی۔ کوئی بھی پارٹی کسی بھی یہاں گروپ اور جماعت کی دوست نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ آپ کے لیے بھی کوئی بھی پارٹی مسیحا نہیں بننے والی ہے۔ بہار کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، پورے ملک کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، لہٰذا اس فلسفے کو ختم کر دیجئے۔ آج ایک بڑے عالم کا مضمون یہاں چھپا ہوا تھا۔ اچھی بات یہ ہے کہ وہ پارٹی کی لینگویج میں بات نہیں کر رہے تھے، جو بات ہے وہ دو بات ہے، یہ اچھی بات ہے، وہ یہ کہ ووٹ دیتے وقت صرف ایک بات کا خیال رکھیے، وہ یہ ہے کہ جس کو آپ ووٹ دیں وہ باصلاحیت ہو، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اپنے علاقے کے اندر خیر کا کام کرے، اور دوسری بات کہ وہ اپنے کام کو امانت کے ساتھ ادا کرے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی فلسفہ یاد رکھیے ڈیموکریسی میں ورکیبل نہیں ہے۔ جب آپ وہ فلسفہ اختیار کیجئے گا کہ ایک جٹ ہو جاؤ اور ایسا کرو، یہ ورکیبل نہیں، اس کو ختم کر دیجئے۔ یہ تو ڈیموکریسی کے حوالے سے ایک بات ہے۔ اب قرآن کی وہ آیت جس کو موضوع بنا کر میں نے بات چیت شروع کی تھی، وہ آیت اپنے ذہن میں دوبارہ لائیے۔ وہ آیت اس طرح ہے کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنے ہی چھوٹے گروہ ہیں وہ بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے غالب آتے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن میں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ موجودہ زمانے میں ایک مشہور مورخ اور ہسٹورین برٹش مورخ گزرے ہیں جن کا نام تھا آرنلڈ ٹوائنبی۔ نوجوان حضرات اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ انہوں نے 35 سال تک مکمل دنیا کی تمام تہذیبوں اور سویلائزیشن کی اسٹڈی کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اے اسٹڈی آف ہسٹری۔ اس کتاب کے 12 موٹے موٹے والیومز ہیں۔ اس کتاب کو لکھنے سے پہلے انہوں نے پوری دنیا کی 21 تہذیبوں اور 21 قوموں اور سویلائزیشن کی اسٹڈی کی، اور انہوں نے ایک اصول بتایا۔ انہوں نے اصول یہ بتایا کہ دنیا میں ہمیشہ کسی نئی تہذیب کا وجود اقلیت نے کھڑا کیا ہے، دنیا میں ہمیشہ کسی نئی تہذیب کا وجود مائنورٹی گروپ نے دیا ہے، اور اس سلسلے میں اصول انہوں نے یہ بتایا کہ مائنورٹیز کو ان کے چاروں طرف کے ماحول سے ایک چیلنج ملتا ہے۔ یہ چیلنج اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ مائنورٹی دب کر اور کچل کر رہ جائیں، اور ایسے بھی نہ ہو کہ مائنورٹیز بالکل اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزارنے لگیں۔ پھر یہی مائنورٹیز اور اقلیت ہوتی ہے جو اپنے علاقے میں میجورٹی لوگوں کو وہ کریٹو تھنکنگ دیتی ہے جس کو استعمال کر کے ترقی کا راستہ شروع ہوتا ہے، اور اس طرح علاقے کے مائنورٹی ملک کی اقلیت کسی ملک میں اور علاقے میں ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے لیے یہی رول موجود ہے کہ ہم مسلمان اس رول کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ اس کو بھول جائیے کہ کون اقتدار میں آتا ہے کون اقتدار میں نہیں آتا ہے۔ کم از کم 1947 سے لے کر 2024 تک کی تاریخ کو دیکھ لیجئے، آپ نے ہمیشہ کوششیں کی، بات پلٹ کر رہ گئی، تو اس سے کیا ہو کر رہ گیا؟ آپ کی تاریخ کس رخ پر چل گئی؟ پورے ہندوستان میں مسلمانوں نے زیادہ تر نادان اور جھوٹے اور ناکارے لیڈرز کی وجہ سے ہمیشہ صرف احتجاج اور پروٹیسٹ میں زندگی گزارا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان کبھی بھی مثبت اور پازیٹیو کام شروع نہیں ہوا ہے۔ آج تک مسلمانوں میں کوئی پازیٹیو کام متحدہ طور پر ایک ساتھ ہو کر شروع ہی نہیں ہوا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ الیکشن کے علاوہ زمانے میں مسلمانوں میں ایک ماحول بن گیا ہو کہ تمام مسلمانوں کو دعوت کا کام کرنا؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ تمام علماء یک طرفہ اور متحدہ طور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں دیکھو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم غیر مسلموں تک خدا کا پیغام پہنچاؤ؟ حالانکہ قرآن و حدیث میں یہ باتیں تو اتنا 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ کم از کم کسی عالم کو اس معاملے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ کم از کم عالم کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر قومیں یہ کام نہ کریں تو پھر اللہ قوموں سے اپنی مدد اور نصرت کو کھینچ لیتا ہے اور ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک بات کبھی آپ کو یاد ہے جن لوگوں کی عمر 60-70 سال ہو گئی ہے کہ آپ کے یہاں آپ کے ملک میں پورے ملک میں ایک ساتھ ایک تحریک چلی کہ مسلمان اب صرف اور صرف ایجوکیشن کو حاصل کریں، ماڈرن تعلیم کو حاصل کریں، اور ہر مسلمان ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا اس بات کے لیے خیال رکھے کہ میرے پڑوس میں کوئی جاہل نہیں رہتا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کبھی بھی ہمارے درمیان اس طرح کی مثبت تحریک نہیں چلی ہے؟ اب یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اندر ایک مثبت اور پازیٹیو تحریک شروع کریں۔